یہ بات ہواؤں کو بتائے رکھنا، یہ بات ہواؤں کو بتائے رکھنا، روشنی ہوگی چراغوں کو جلائے رکھنا۔ لہو دے کر جن کی حفاظت ہم نے کی، لہو دے کر جن کی حفاظت ہم نے کی، ایسے ترنگے کو سدا دل میں بسائے رکھنا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یخشى اللہ من عباده العلماء ان اللہ عزیز غفور، صدق اللہ العظیم۔ میری زمین میرا آسمان سب کچھ ہے، میری زمین میرا آسمان سب کچھ ہے، میرے لیے میرا ہندوستان سب کچھ ہے۔ بھجن کا بول ہے لفظ آذان بستا ہے، بھجن کا بول ہے لفظ آذان بستا ہے، ہمارے روح میں ہندوستان بستا ہے۔ قابل صدر، مشفق اساتذہ اور معزز سامعین، آج انیاران باصفا، شہیدان عشق و وفا، وارثان بلال اور سرخیل آزادی کے تذکرے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جن کا قلب و جگر اسلام کے عظمت سے معمول تھا، جن کے چہرے پر عزم استقلال کی کرنیں جلوہ فگن تھی، جنہوں نے اپنی پوری زندگی اسلام کی سربلندی اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے وقف کر دی۔ جناب صدر، اس چمنستان عالم کا پتا پتا، بوٹا بوٹا اس بات پر شاہد ہے کہ یہ اصحاب فکر و نظر، وارثان قلب و جگر کا ایک ایسا طبقہ ہے جو تاریخ کے ہر نازک موڑ پر اس امت کی رہنمائی اور دستگیری فرمائی، اور جب باطل طاقتیں اٹھی تو مسلمانوں نے جرأت و ہمت اور بے خوفی سے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ ایک ایسی صبح نصیب ہوئی جس صبح سے غلامی کے اندھیروں کا زوال ہوا۔ سامعین بزم، جب ہندوستان کی مقدس سرزمین پر انگریز اپنی شاطرانہ و عیارانہ چالوں سے مالک بن بیٹھے اور ملک کے اندر جبر و استبداد کی جو تاریخ رقم کی ہے وہ کسی فرد و بشر سے مخفی نہیں۔ حاضرین مجلس، آپ کو یہ بتاتا چلو کہ سن 1861 سے سن 1867 تک 3 لاکھ قرآن پاک کے نسخے جلائے اور 14,000 علماء کو تخت دار پر لٹکایا۔ یہ 3 سال مسلمانان ہند پر بڑے المناک رہا، چنانچہ خود انگریز مورخ ٹامسن کہتا ہے کہ دلی کی چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کوئی ایسا دفتر نہ تھا جس پر علماء اکرام کی گردنیں نہ لٹکی ہوئی ہو۔ ٹامسن کہتا ہے کہ علماء کے جسموں کو تانبے سے داغا گیا۔ ٹامسن کہتا ہے کہ علماء کو سوروں کی کھاروں میں بند کر کے جلتے ہوئے تنوروں میں ڈالا گیا۔ ٹامسن کہتا ہے کہ علماء کو توپوں اور گولیوں سے ان کے جسموں کو اڑایا گیا۔ ٹامسن کہتا ہے کہ لاہور کی شاہی مسجد میں ایک دن میں 80 علماء کو پھانسی دی جاتی تھی۔ ٹامسن کہتا ہے کہ لاہور کے دریائے راوی میں 80 علماء کو بوریوں میں بند کر کے ان پر نشانہ بنایا جاتا۔ ٹامسن کہتا ہے کہ ایک وقت میں 40 علماء کو برہنہ کر کے دہکتی فرنگار کے حوالے کر دیتا۔ ٹامسن کہتا ہے کہ مجھے پیدا کرنے والے کی قسم کوئی عالم ان میں ایسا نہیں تھا، سارے کے سارے دہکتی آگ میں پک تو گئے مگر انگریزوں کے سامنے کبھی گردن نہیں جھکائی۔ جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی، جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی۔ پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ محترم سامعین، ہندوستان کی آزادی میں علماء اکرام حصہ نہ لیتے تو قسم خدا کی یہ ملک کبھی بھی آزاد نہ ہوتا۔ اگر یہ سرخیل آزادی نہ ہوتی تو تحریک آزادی نہ چلتی، تحریک بالا کوٹ نہ چلتی، تحریک رشمی نہ چلتی، تحریک خلافت نہ چلتی، ہندوستان چھوڑو تحریک نہ چلتی، مقدم ہابیان نہ چلتا، امبالا سازش نہ بنتا۔ سامعین بزم، جب جس وقت جس چیز کی جس جگہ جو بھی قربانیاں دینی پڑی تو مسلمانوں نے بے خوف بغیر ہچکچاہٹ کے وہ سب قربانیاں دی اور آگے بھی دیتے رہیں گے انشاءاللہ العظیم۔ اللہ سے دعا ہے کہ یہ ملک خوشحالی اور ترقی کی طرف بڑھتا رہے،
میں اپنی بات کو اس شاعر کے ساتھ ختم کرتا ہوں. یہ بات ہواؤں کو بتائے رکھنا، یہ بات ہواؤں کو بتائے رکھنا، روشنی ہوگی چراغوں کو جلائے رکھنا. لہو دے کر جن کی حفاظت ہم نے کی، لہو دے کر جن کی حفاظت ہم نے کی، ایسے ترنگے کو سدا دل میں بسائے رکھنا.